اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده من الطیبات والرزق کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، خالص ہوں گی قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں جاننے والی قوم کے لیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف، میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی چیزوں کو حرام کیا ہے جو ظاہر ہیں، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہیں، والاسم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور سرکشی کو حرام کیا ہے، بغیر الحق، ناحق طریقے سے، وان تشرکو، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، ما لم ینزل بھی سلطانہ، ایسی چیز کا جس پر اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، وان تقولو، اور اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم خود نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة، وہ ایک گھڑی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوں گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس آئیں تم میں سے رسول، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں تم پر میری آیات، فمن اتقی، لہذا جو ڈرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو میری آیاتوں کی تکذیب کریں گے اور اس سے تکبر کریں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ اولئک ینالہم، یہی لوگ ہیں کہ انہیں پہنچے گا ان کا حصہ جو لکھا ہوا ہے، حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس آئیں گے ان کی جان نکالنے کے لیے، تو قالوا، وہ کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ضلوا عنا، کہ وہ ہم سے گم ہو چکے ہیں، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، تم بھی انہی امتوں میں ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، آگ کے اندر۔ کلما دخلت امت، جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا، لعنت اختہا، تو اس کا اپنے ساتھی، اس کا ساتھی گروہ اس پر لعنت کرے گا، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے اس جہنم میں مل جائیں گے تو کہیں گے اخراہم لأولاہم، اخراہم لأولاہم، بعد میں آنے والے اپنے پہلو والوں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب، ہؤلاء یضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کو 2 گنا عذاب دے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر ایک کے لیے 2 گنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، پہلے والے کہیں گے اپنے پیچھے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، کہ ہمارے لیے تم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، سو چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم چکھو اس عذاب کو جو تمہارے کمائی کی وجہ سے ہے۔
آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو چیزوں کی حرمت اور حلت کا اصول بیان فرمایا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اور مدت کا بیان ہے کہ ہر انسان کی، ہر قوم کی ایک مدت ہوتی ہے زندہ رہنے کی، دنیا میں آنے کی، جو بھی آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر کو بیان کیا ہے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے آخرت میں کیسے ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ کہ اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں گویا کہ استفہام انکاری ہے کہ کس نے حرام قرار دیے، کیونکہ ان کی عادت تھی نا یہ مشرکین کی کہ یہ جی فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ ہم نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، وہ کس نے حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ کوئی حرام کرنے والا ہے ہی نہیں۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کے بعد پھر خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے بالکل جائز ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتے تو ان کا کیا اعتبار، وہ خود اپنے چیزوں کو حرام کرتے رہے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جب اللہ نے حلال کر دی ہے پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ البتہ دنیا میں اگر یہ چاہیں تو استعمال کریں، لیکن ایمان پاکیزہ چیزیں خالص ہوں گی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو پاکیزہ چیزیں ہوں گی یہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ملیں گی، کافروں کو نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں علم والے قوم کے لیے، یعنی جن کے پاس علم ہے تو وہ ان نشانیوں کو سمجھتی ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان نشانیوں سے ناواقف ہے، وہ ان کو سمجھتی نہیں اور نہ ہی علم حاصل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ چیزیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، زیب و زینت کی چیزیں، یہ تو حرام نہیں ہیں۔ حرام کیا چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تفصیل بیان کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری حرام قرار دی ہیں، چاہے وہ چھپی ہوئی ہیں چاہے وہ ظاہر ہیں، وہ ساری حرام ہیں۔ گناہ اللہ کی نافرمانی یہ حرام ہے، اللہ کے سامنے سرکشی یعنی اللہ کے سامنے ڈٹ جانا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، یہ سرکشی ہے۔ تو یہ سرکشی اللہ تعالیٰ نے کیا ناحق، بالکل ناحق ہے، تو یہ اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور شریک بھی ایسی چیزوں کا جن کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تم اللہ پر ایسی باتیں نہ کہو جو تم خود نہیں جانتے، یعنی اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ یہ ایسا کیا کرتے تھے، تو جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کو تو یہ کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو یہ حرام سمجھتے، الٹ چال چلتے تھے کہ جو چیزیں حلال تھیں ان کو حرام قرار دیا، کہ جانور حلال تھے، جانوروں کی چربی حلال تھی، اونٹ حلال تھا، بہت ساری چیزیں حلال تھیں، لیکن ان کو انہوں نے حرام کر دیا، اور جو چیزیں گناہ کا کام تھا، شرک حرام تھا، گناہ حرام تھا، بے حیائی حرام تھی، تو اس کو انہوں نے کیا ہے وہ کرنے لگ گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ یہ ہیں، ان سے بچو، جو حلال چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَرٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کا، ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے، قوم ہو یا فرد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ہر چیز کی ایک مقرر مدت لکھ دی گئی ہے کہ یہ کیا ہے، فلاں وقت میں یہ مرے گا، فلاں وقت میں یہ اٹھے گا، فلاں وقت اس کی زندگی ہوگی، فلاں وقت اس کی موت ہوگی، رزق ہوگی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی کا بھی فرق نہیں پڑے گا، ایک سانس کا، ایک گھڑی جیسے ہمارے سیکنڈ کو کہتے ہیں، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک سیکنڈ موت لکھی ہوئی اور اس سے مؤخر ہو جائے، ایک لمحے کے لیے کیا ہے آگے پیچھے ہو جائے، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ کسی قوم کے لیے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایت نہیں دی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی کیا ہے نہ آگے ہونے کی اجازت ہوگی نہ پیچھے ہونے کی اجازت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی آدم کو خطاب کیا، فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، یاد رکھو کہ تمہارے پاس میرے نبی آئیں گے، میرے رسول آئیں گے، اور وہ آ کے کیا بیان کریں گے، تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ لہذا جب میرے پاس میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں تو تم ان آیتوں کو مان لینا اور ان کی اتباع کرنا آیتوں کی۔ اگر تم
میری باتوں کو مان لو گے، میرے نبیوں کی باتوں کو مان لو گے، ان کی اتباع کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور اپنی اصلاح کر لو گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تم غم زدہ نہیں ہوگے، پھر دنیا کے اندر بھی تمہیں خطرہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے عذاب کا اور یعنی چیزوں کا، اور آخرت، کیونکہ جب انسان اللہ کی آیتوں کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیتا ہے، تو پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی میرے اوپر آزمائش آئے گی، جو بھی چیزیں آئیں گی وہ اللہ کی طرف سے آئیں گی، لہذا اسے خوف نہیں ہوتا، وہ ایک طرح سے مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، اسے پریشانی نہیں ہوگی آخرت میں جب نعمتوں کو ملے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری آیتوں کی تکذیب کریں گے، تکبر کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں بھی ایسے ہم فیہا خالدون، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن اظلم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کہے جو اللہ نے نہیں کی اور وہ کہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کام کہا ہے، جیسے یہ کہتے تھے نا کہ اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام نہیں قرار دی تھی۔ اور اسی طرح یہ سب سے بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کر لیں تکذیب، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو ان کا لکھا ہوا حصہ ہے نا ان کو ملے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے نا کہ کس کا کتنا رزق ہوگا، اپنا دنیا کا رزق یہ مکمل کر لیں گے، ان کو ملے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تو یہ فرمایا نا کہ تم اللہ کا انکار کرو گے تو فوراً تمہیں کیا عذاب پکڑ لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ، جو رزق دنیا میں ہر انسان کا لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، چاہے وہ کافر ہے تب بھی ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہے تب بھی ملے گا، لیکن جب وہ اپنا حصہ مکمل کر لیں گے، حتیٰ اذا جاءتم، پھر فرشتے آئیں گے ان کو روح قبض کرنے کے لیے، حتیٰ اذا جاءتم رسلنا یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو فرشتے آ کے پوچھیں گے کہ تم جن کو پکارا کرتے تھے اب ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ تمہاری حفاظت کریں، تمہیں موت سے بچائیں۔ تم کہتے تھے نا کہ فلاں ہمیں مصیبت سے بچاتا ہے، فلاں ہمیں نقصان سے بچاتا ہے، فلاں ہمارا بت جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ ان بتوں کو، بلاؤ ان معبودوں کو آ کے تمہیں اس موت سے بچائیں۔ تو وہ کہیں گے کہ اینما کنتم تدعون من اللہ، فرشتے کہیں گے کہ کہاں ہیں جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے تھے، ان کو بلاؤ، تو وہ خود کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب کسی سے کوئی امید نہیں ہوگی۔ وشہدوا علی انفسہم، خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم ہی کافر تھے، ہم آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے تم بھی پھر پہلی امتوں کے اندر داخل ہو جاؤ، جو جنوں اور انسانوں میں سے جو امتیں جہنم میں جا چکی ہیں تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ۔ اور پھر یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں چلے جائیں گے، بلکہ جہنم میں جا کر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو کوسیں گے، ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری لعنت ہو، تم پر لعنت ہو۔ یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں بھی ساتھ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ فلاں میرے قبیلے کا بندہ ہے، فلاں میرے خاندان کا بندہ ہے، فلاں میرے رشتہ دار ہے، لہذا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے میں ساتھ دوں، چاہے وہ ناحق ہو تب بھی ساتھ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو گروہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے نا، وہ خود ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، خود ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما دخلت لعنت اختہا، کہ جب ایک گروہ آئے گا نا جو اس میں پہلے پڑا ہوگا تو وہ اس کو لعنت کرے گا، تو لعنت ہو کہ کیا ہے تم بھی ہمارے ساتھ آ گئے۔ پہلا گروہ دوسروں کو لعنت کرے گا، دوسرا گروہ پہلوں کو لعنت کرے گا۔ پھر جب سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے تو جو بعد میں آنے والے ہوں گے نا، بعد میں آنے والوں سے مراد یہ کہ اخراہم، جو پیچھے چلتے تھے، کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولا اور اخرا سے تعبیر کیا ہے، یعنی کچھ لوگ گمراہی کے امام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے متبعین ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو جو گمراہ ہونے والے تھے، جو گمراہ کرنے والے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولا پہلے والے لوگ، اور اخراہم جو گمراہ کرنے والوں کے پیچھے اتباع کرنے والے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بد دعا کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو عذاب ہم سے زیادہ دے۔
اگر یہ نہ ہوتے نا تو ہم کیا کرتے تھے، ہم نیک کام کرتے، ہم تیری فرم برداری کرتے۔ انہوں نے ہمیں بار بار آ کے ہمیں کیا کیا، یہ صورت اس میں آ رہا ہے سورۃ سبا کے اندر اس کی تفسیر آئے گی، اللہ تعالیٰ نے مختلف یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوں گے وہ بڑے لوگوں کو کیا کریں گے، جا کے کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمارے کیا کیا تھا، خراب کیا تھا، لہذا ہمیں ان کو عذاب دے، 2 گنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ربنا ہؤلاء یضلون فآتہم عذابا ضعفا من النار، کہ اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو 2 گنا عذاب دے، ڈبل عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب کے لیے ڈبل عذاب ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے، یعنی ایسا عذاب ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں علم نہیں ہے، سب کے لیے کیا عذاب ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب جو پہلے والے ہوں گے، جو مقتدا ہوں گے، وہ اپنے پیچھے چلنے والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ ہمارے اوپر تو کوئی فضیلت نہیں تھی، ہم نے کون سا تمہیں زبردستی کیا تھا۔ حتیٰ کہ جو سب سے بڑا شیطان ہے، جب سب سے بڑا گمراہوں کا سردار ہے، وہ بھی آخرت میں جا کے انکار کر دے گا، وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، اللہ نے تو سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اب میں نے تم پر زبردستی تو کی نہیں تھی، میں نے صرف تمہیں دعوت دی، تم نے میری بات مان لی۔ الا ان دعوتکم لی فاستجبتم لی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اب تم خود ایک دوسرے کو ملامت کرو کہ تم نے کیوں اتباع کی تھی۔ تو جب شیطان جو سب سے بڑا گمراہوں کا سردار ہے وہ جب انکار کر دے گا تو باقی تو بطریق اولا انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ فما لنا علیکم من فضل فما لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ ہمارے کوئی فضیلت نہیں، ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، ہم نے تمہیں دعوت دی تھی، ہم نے تمہیں بس کہا تھا کہ تم یہ کام کر لو، تم ہمارے پیچھے چل پڑے، تمہارے بھی تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، تمہیں بھی تو کیا اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی تھی، تم خود سمجھ سکتے تھے، لہذا کیا کرو فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم ہمیں ملامت نہ کرو، ہمیں یہ نہ کہو کہ انہوں نے گمراہ کیا، تم اپنے کمائی کی وجہ سے یہاں عذاب میں مبتلا ہو، اپنے کمائی کی وجہ سے عذاب کو چکھو گے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، اپنی کمائی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو، لہذا اس کو چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، کہ چکھو عذاب کو اس وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے جو تم کمایا کرتے تھے۔